بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم عام طور پر ذہنوں میں ایک سوال ہوتا ہے کہ جو محنت ہم لوگ کرتے ہیں دینی لائنوں سے، خاص طور سے سلوک اور تصوف کی لائن سے، تو اس کا اصل مقصد کیا ہے، کیا بننا ہے، کیسا بننا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو یہ چیزیں عام طور پر علماء اور مشائخ واضح کرتے ہی ہیں، اسی کو حدیث کی روشنی میں مختصراً اس وقت عرض کرنا ہے۔ یہ حدیث سب کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے دین کے بارے میں، یعنی گویا کہ ایسے سوالات جو حضرات صحابہ شاید اس وقت تک نہیں کر پاتے اور صحابہ کے علم میں وہ چیزیں لانی تھیں، تو اس لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ ان سوالات میں ایک خاص سوال ہے، اور سوال تو وہ ہیں جو دین کا علم یا سمجھ رکھنے والا کوئی بھی آدمی جانتا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی علامتیں کیا ہیں، لیکن بیچ میں ایک سوال ہے، ایمان کا سوال کرنے کے بعد جواب مل گیا، اسلام کا سوال کرنے کے بعد جواب مل گیا، اس کے بعد ایک سوال ہے احسان کیا ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام کا سوال ہے۔ احسان کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں، اردو میں احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا ہم اس کے ساتھ کریں، یہ احسان ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یہ احسان ہوا، کوئی قیمت نہیں لی، کوئی اس سے کام نہیں لیا، کسی کو کپڑا دے دیا، یہ احسان ہوا۔ تو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بغیر بدل کے، بغیر اجرت کے، اس کو ہم احسان کہتے ہیں اردو میں۔ لیکن عربی زبان میں احسان کے یہ معنی بھی ہیں، لیکن اصل میں احسان بہت بڑا لفظ ہے۔ لفظی معنی ہے خوبصورت بنانا، اچھا بنانا، احسان کے معنی حسن سے ہے، یہ احسان حسن سے ہے، حسن کے معنی ہے خوبصورتی،
تو احسان کے معنی ہے خوبصورتی پیدا کرنا، خوبصورت بنانا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے 2 سوال کیے تھے ایمان اور اسلام کے بارے میں، اور اب وہ پوچھ رہے ہیں احسان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام حاصل کرنے کے بعد اس میں حسن کیسے پیدا ہوگا، خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوال کا مطلب ہے کوالٹی کیسے پیدا ہوگی، معیار کیسے پیدا ہوگا، اعلیٰ درجہ کیسے حاصل ہوگا۔ ایک آدمی اللہ کو ایک مانتا ہے، قیامت پر، جنت پر، دوزخ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، عقیدے ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اسلام کے ظاہری احکام پر عمل کرتا ہے، تو اب وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مگر مسلمان تو اس طرح کے سارے لوگ ہیں، مسلمانوں میں اعلیٰ معیار کیا ہے، مسلمان بننے کا اعلیٰ درجہ کیا ہے، یہ ہے اصل میں سوال کا مقصد۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے، معیار یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اپنے سامنے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو معلوم ہی ہے۔ حضور کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یوں سوچو اگر اللہ تعالیٰ تمہاری نظر کے سامنے ہوتے تو تم کیسی عبادت کرتے، ویسی عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں ہم کسی کام کو سب سے اچھا اس وقت کرتے ہیں جب ہماری نگرانی کرنے والا سامنے ہوتا ہے۔ ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، مدرسے میں کام کرتے ہیں، تو وہ جو کیا کہیں گے سپروائزر ہے، وہ جو نگراں ہے، وہ جو ہماری کارگزاری پر نظر رکھنے کے لیے ایک ہمارا ذمہ دار مقرر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ سامنے بیٹھا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اس کو، تو اس وقت میں ہمارا کام سب سے اچھا ہوتا ہے، ہمارے کام کی کوالٹی سب سے اچھی ہوتی ہے، بالکل صحیح کام ہم کرتے ہیں۔ آج کل جو CCTV کیمرے ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ نگراں دیکھ لے، اگرچہ وہاں ہم نگراں کو نہیں دیکھ رہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ کیمرے کی شکل میں، کیمرے کے ذریعے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کام کرنے والے کو یہ پتہ ہو کہ میری نگرانی ہو رہی ہے تو وہ کام ٹھیک کرتا ہے، ورنہ دفتروں کے اندر معلوم ہے کہ وقت خراب کرتے ہیں لوگ۔ لیکن یہ نمبر 2 پر ہے، نمبر 1 پر یہ ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کر نگرانی کر رہا ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، CCTV کیمرہ، کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو کیمرے میں وہ آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، تو بھی کچھ نہ کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ میرے سامنے وہ بیٹھا ہے، یہاں میری کرسی ہے، ادھر وہ بیٹھا ہے اور میں کام کر رہا ہوں، تو یہ نمبر 1 کا کام ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ نہیں رہے، لیکن سوچو کہ اگر دیکھتے تو کیسی عبادت کرتے، ویسی عبادت اب کرنے کی کوشش کرو۔ اب اس میں ایک بات اور ہے سمجھنے کی، چیزیں تو بہت ساری ہیں سنانے کی جو سامنے ہیں، لیکن ہمارے حضرت نے اس مضمون کو ایک الگ انداز سے بیان کیا ہے۔ اتفاق سے میرا ارادہ پہلے سے اس کا تھا بھی نہیں، کچھ اور تھا، لیکن اچانک ہی سامنے آیا تو یہی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کہلواتے ہیں۔ تو حضرت نے اس پر ایک اور مضمون باندھا ہے، چونکہ ایک اشکال سا ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا دین صرف عبادت کا نام ہے؟ حضور علیہ السلام جو یہ فرما رہے ہیں تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو چلیے عبادت تو ایسی ہو گئی، یعنی نماز ہی تو ہوگی نا عبادت، اللہ کی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، تو گویا نماز ہم نے اس طرح پڑھی جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ باقی بھی تو دین بہت سارا ہے، اس کے احکام کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا،
احسان، اعلیٰ معیار، اچھی کوالٹی دین کی یہ ہے کہ تم عبادت ایسی کرو، اور باقی کاموں کا کیا ہوگا؟ تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ کوالٹی عبادت میں پیدا کرنے کے لیے پہلے باقی کاموں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ساری گڑبڑوں کو دور کرنا پڑے گا، تبھی یہ معیار حاصل ہوگا۔ اصل یہ ہے، حضرت نے اس کو اس طرح سمجھایا کہ نماز پڑھنے کے لیے طہارت چاہیے۔ سب کو پتہ ہے، بچے کو بھی معلوم ہے، نماز کی جو شرطیں ہیں ان میں طہارت ہے، پاکی۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں، اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ نماز کے لیے جو طہارت چاہیے وہ مکمل چاہیے، کامل چاہیے، اور کامل ہونے کے لیے 4 مرحلے ہیں، 4 درجے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، نماز پڑھنی ہے تو کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، یہ ہے ظاہری طہارت، یہ شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طہارت کو کہا ہے نا، تو یہ طہارت کا پہلا درجہ ہے جو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ایمانداری سے سوچا جائے، اگر ایک آدمی اپنے بدن کے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے یا اپنے پاؤں سے یا اپنی آنکھوں سے یا اپنے کانوں سے یا اپنی زبان سے یا کسی اور عضو سے گناہ کر رہا ہے، تو وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ حقیقت کے اعتبار سے گناہ نجاست ہے، گناہ ناپاکی ہے۔ وہ ناپاکی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ ناپاکی ہے اپنی جگہ۔ کبھی کبھی اس کا اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کچھ وہ کر دیا، اظہار کر دیا بعض لوگوں کے سامنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کوئی آیا تو حضرت نے فرمایا، لوگ آ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی کرامت مشہور ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک زمانے میں ان کو وضو کے پانی میں جو گناہ دھلتے ہیں تو اس پانی کو دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کون سا گناہ دھل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ناپاکی ہے، جو ناپاکی دل والوں کو نظر بھی آتی ہے۔ عقلی طور پر ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر بدن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث ہو گیا تو ناپاک تو ہو گیا نا۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ایک پاکی تو ہم لوگ حاصل کر لیتے ہیں، ظاہری پاکی، کپڑا پاک، بدن پاک، جگہ پاک، بلکہ حقیقت یہ ہے اس میں بھی تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے۔ یہ جو بدن پاک ہے، اس کے اندر پیٹ ہے اور پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، تو بدن بھی کہاں پاک ہے؟ وہ پہلے ہی ناپاک کر رکھا ہے، پکا والا پرماننٹ ناپاک کر رکھا ہے، اس کو بھی پاک کرنا پڑے گا، پیٹ کو حرام سے خالی کرنا ہوگا، تب جا کے بدن پاک ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے تمام ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرو، ہاتھوں سے گناہ نہ کرو، پاؤں سے گناہ نہ کرو، دل سے گناہ، آنکھوں سے گناہ نہ کرو، کانوں سے گناہ نہ کرو، زبان سے گناہ نہ کرو، شرمگاہ سے گناہ نہ کرو۔ جتنے بدن کے اعضاء ہیں جو نظر آتے ہیں ان سب کو گناہوں سے پاک کرو۔ یہ طہارت کا دوسرا اسٹیپ، دوسرا مرحلہ۔ پھر تیسرا ایک اور مرحلہ ہے، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرو۔ دل سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، اور آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ دل سے ہونے والے زیادہ تر گناہ بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ عجیب بات ہے، دل سے تکبر ہوتا ہے، کیسا گناہ ہے؟
بہت بڑا کبیرہ۔ دل سے حسد ہوتا ہے، حسد دل سے ہی تو ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ بہت بڑا کبیرہ گناہ۔ دل سے دکھاوا ہوتا ہے، ریاکاری، بہت بڑا کبیرہ گناہ، شرک خفی کہا گیا ہے۔ دل سے کینہ ہوتا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ دل سے کتنے بڑے بڑے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، اور عجیب بات ہے پھر بھی ہم اچھے رہتے ہیں اپنے خیال میں۔ دل میں سب کچھ بھر رکھا ہے اور ہم اچھے آدمی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں دل کو پاک کرو ان گناہوں سے۔ یہ تیسرا اسٹیپ ہے، تیسرا قدم ہے۔ اور چوتھا قدم یہ ہے کہ یہ جو دماغ ہے اسے بھی پاک کرو گناہوں کے خیالات سے اور اپنی تعریف سے۔ اگر گناہوں کے خیالات ہیں ان سے پاک کرو، اور اگر گناہوں کے خیالات نہیں ہیں تو شیطان ایک کام اور کرتا ہے۔ آپ بالکل نیک ہیں، دل میں گناہ نہیں ہے، دماغ میں گناہ نہیں ہے، تو کم سے کم شیطان سوچتا ہے کچھ تو وصول کروں اس آدمی سے، اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے، تو کم سے کم اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دوں کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت متقی ہوں، میں تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ ایک گناہ ہو گیا، یہ بھی مصیبت ہے۔ شیطان یہ بٹھاتا ہے دماغ میں، اس سے بھی اپنے دماغ کو پاک کرو۔ تو فرمایا کہ چار مرحلے ہیں۔ ظاہری پاکی ایک، اس کے بعد تمام ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا، یہ دو، پھر دل کو گناہوں سے پاک کرنا، تین، اور دماغ کو گناہوں کے خیالات سے اور اپنی تعریف سے پاک کرنا، یہ چاروں کام کرنے کے بعد جب نماز پڑھیں گے تو وہی والی نماز ہو جائے گی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب بتائیں خالی نماز رہ گئی یا سارا دین آ گیا؟ پورا دین آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے احسان کا درجہ، احسان کا جو معیار ہے وہ حاصل کرنے کے لیے سارے دین پر صحیح سے عمل کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ حاصل ہوتا ہے۔ خالی نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ نماز چونکہ اسلام کی ایک بنیاد ہے، نماز اسلام کی ایک علامت ہے اور عبادت کا نمبر 1 درجہ ہے، تو اس کو معیار بنا دیا گیا۔ جب تمہاری نماز ایسی بن جائے تو سمجھو تمہیں نماز کا، ایمان کا معیار حاصل ہو گیا، دین کا معیار حاصل ہو گیا۔ یہ معیار حاصل کرنا یہ اصل مقصد ہے ان ساری محنتوں کا، ورنہ کام تو چل رہا ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ اصل یہ ہے، ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، پابندی سے اسکول میں جاتا ہے اور پاس بھی ہو جاتا ہے، چاہے 2nd ڈویژن سے ہوتا ہے یا 3rd ڈویژن سے ہوتا ہے، مگر پاس ہو جاتا ہے اور وہ پہنچ گیا آگے تک۔ وہ کہتا ہے بھائی میں پڑھ لیا، اور کیا کرنا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی کیا کرنا ہے؟ اعلیٰ نمبر حاصل کرنے ہیں، 1st ڈویژن میں جانا ہے، تاکہ آگے جا کر اس میں ڈگری میں پہنچ کر آسانی ہو۔ محنت سے پڑھنا ہے، اعلیٰ نمبر پانے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو کوئی مسلمان یوں سوچے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ایسی بات تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی یوں کہے کہ جی جنت میں تو چلے ہی جائیں گے، کہیں کو بھی بیٹھ جائیں گے، اعلیٰ درجے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے؟ اعلیٰ درجے کی تو سب کو تمنا ہے، جنت میں تو ہر ایک کو اعلیٰ درجہ چاہیے، سب مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ایک لطیفہ یاد آیا، ہمارے دارالعلوم کے ایک استاد سناتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، میں پوری بات ان کی نہیں ظاہر کرنا چاہتا، ایک صاحب تھے جو نماز وغیرہ بس بہت ہلکی پھلکی سی پڑھتے تھے، میری جیسی۔ اب وہ رمضان کا مہینہ تھا تو رمضان میں تو اکثر لوگ بہت سے نفلیں وفلیں پڑھتے ہیں، وہ صاحب 2 سنت پڑھ کے ایک دم باہر نکل جاتے تھے۔ تو ایک صاحب تھے ان کے پڑوسی، انہوں نے کہا ایک دن کہ ڈاکٹر صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب تھے شاید، ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے بہت جلدی باہر آ جاتے ہو نماز پڑھ کے؟ کہنے لگے وہ تم تو جانتے ہو ہمارے یہاں شارٹ کٹ چلتا ہے، نمازوں میں شارٹ کٹ چل رہا ہے، کہنے لگے تم تو جانتے ہو ہمارے یہاں شارٹ کٹ چلتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ پھر سن لو ڈاکٹر صاحب، جنت میں بھی RAC ملے گی،
باقاعدہ سیٹ نہیں ملے گی، RAC میں نام آئے گا بس، زیادہ بڑھیا سیٹ نہیں ملے گی۔ تو جنت میں تو RAC کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جنت میں تو اعلیٰ درجہ چاہیے، اور کرنے کے نام پہ ادنا کارگزاری ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ مقصد ان محنتوں کا اعلیٰ معیار پر پہنچنا ہے۔ جس طرح ایک آدمی دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ معیار پر پہنچنا چاہتا ہے، ہر آدمی کی تمنا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میرا مکان بہت شاندار ہو، میرا کاروبار بہت اچھا ہو، میرا لباس بہت اچھا ہو، میرے بچے بہت اچھے ہوں، ہر چیز میں اعلیٰ معیار چاہتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں ادنا معیار پہ کیوں راضی ہوتا ہے جبکہ جنت کا بھی اعلیٰ معیار چاہتا ہے؟ جب جنت بھی اعلیٰ چاہیے تو پھر کم سے کم دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ان محنتوں کا یہی خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے یہ دولت نصیب فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے، اے اللہ ہمیں احسان کا درجہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کو ہمارے لیے آسان فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دینی اور دنیاوی تمام ضرورتیں پوری فرما دیجیے۔ اللہ رمضان بھر میں جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں ان کو قبول فرما لیجئے، اور جو کمی رہ گئی ہو اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور آئندہ بھی ہمیں رمضان کی نعمت بار بار اللہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حسن عاقبت مقدر فرمائیے۔ اے اللہ جو دعائیں کی ہیں رمضان میں یا اس سے پہلے یا آئندہ ہم کرنے والے ہیں، اے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیے، رسوائی اور ذلت سے محفوظ فرمائیے، انجام کی بہتری عطا فرمائیے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ایک گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ اب بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، میرا خیال ہے کہ کل اس وقت ہم گاڑی میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر تو، اور ویسے بھی رمضان کا بھی بالکل آخری چل رہا ہے، تو سب لوگ اپنے اپنے طور پر زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنے میں لگیں، دعائیں کریں، تلاوت اور دعا دو کام زیادہ کریں، جتنا چاہیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ ملاقاتیں بے ضرورت بالکل نہ کریں۔ مجھ سے ملاقات اگر دعا کے لیے کرنی ہے، دعا کے لیے کہنا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں ایک ایک آدمی کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے ہی کر رہا ہوں، ملنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے کہ دعا کے لیے آپ کہیں آ کر، بالکل ضرورت نہیں۔ اور کوئی بات اپنے کام کے بارے میں کرنی ہو تو وہ ضرور کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، کوشش کریں گے عصر سے پہلے بھی موقع ہوا تو بات کر لیں گے، لیکن بغیر بہت ضروری بات کے نہ ملیں۔ میں بھی کچھ اپنا کر لوں، آپ لوگ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی کل تک کئی بار۔